ڈرامہ سیریل شرپسند میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے شزیم کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں اور اس کا محلے میں سب نے جینا حرام کر دیا ہے، یہاں تک کہ اس کا ہونے والا منگیتر بھی اس سے رشتہ توڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا، اور اس کی ماں جو کہ اس کی خالہ لگتی ہے اس کے گھر آ کر رشتہ توڑنے کی دھمکی دیتی ہے اور کہہ کے جاتی ہے کہ میرا بیٹا تم سے شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہا۔ وہ اس کو بہت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لڑکی اپنے بارے میں اس کو بتاتی ہے، لیکن وہ اس کی ایک بات بھی نہیں سنتا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے بھی ایک دفعہ دھوکہ ہو چکا ہے اور اب میں دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ سب سوسائٹی والے اس کو باہر نکالنے کی کوششوں میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ فراست اپنے آپ کو بہت شریف اور نیک ظاہر کرتا ہے، اس وجہ سے اس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کی ماں بھی اس کو یہی سمجھاتی ہے کہ تم بیٹیوں والے ہو، اس لیے دوسروں کی عزت کا دھیان رکھنا ہمارا فرض ہے، جبکہ سب معاشرے والے یہ سمجھتے ہیں کہ فراست صحیح کہہ رہا ہے اور وہ لڑکی جھوٹ بول رہی ہے، اور کوئی بھی محلے میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سارے محلے والے اسی کوشش میں ہوتے ہیں کہ وہ یہ محلہ چھوڑ کر کسی اور جگہ شفٹ ہو جائے، لیکن وہ وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہاں پر اس کی ایک سہیلی صنم ہوتی ہے جو کہ اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس کو سچ سمجھتی ہے۔ وہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ یہ فراست کی چال ہے اور وہ تم کو جان بوجھ کر اس محلے سے نکالنے کے لیے ایسی پلاننگ کر رہا ہے۔ حفصہ کی ماں جو ہے وہ بھی شزیم کو اچھا سمجھتی ہے، لیکن محلے والوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی اس پر شک کرنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ بعد میں حفصہ کی ماں کے ساتھ بھی فراست بہت برا کرتا ہے اور اس کو بھی سب کے سامنے ذلیل کرتا ہے۔ اس کی حفصہ کی ماں سمجھاتی ہے حفصہ کو کہ اس کے بارے میں تم کوئی بات نہ کرو۔ حفصہ کی ماں حفصہ کو سمجھاتی ہے کہ شاید اس کے ڈریسنگ اور بولڈنس، یعنی کہ وہ خود کاروبار کرتی ہے، اپنے گھر کو خود چلاتی ہے، اکیلی رہتی ہے، اس وجہ سے سوسائٹی والے اس کو اچھا نہیں سمجھتے اور اس کی وجہ سے وہ اس کو اس معاشرے میں نہیں رہنے دینا چاہتے کہ اس کی طرف دیکھ کر باقی لڑکیاں بھی خراب نہ ہوں۔ تو وہ اس کو سمجھاتی ہے کہ جاب کرنا بری بات تو نہیں ہے، وہ اپنا گھر خود چلا رہی ہے۔ دوسری طرف فراست شزیم کو کہتا ہے کہ تم نے دیکھ لیا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، اور اگر تم نے یہ محلہ نہیں چھوڑا تو میں اس سے بھی برا کروں گا۔ شزیم اس کو بد دعا دیتی ہے کہ جس طرح تم نے میری انسلٹ کی ہے اور میری بے عزتی کروائی ہے، اس طرح تمہاری بیٹیوں کی بھی انسلٹ ہو اور میں اپنی آنکھوں سے ادھر ہی دیکھوں، اور میں یہ محلہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اور دوسری طرف اس کی خالہ بھی اس سے رشتہ توڑ دیتی ہے، اور فراست کی بیوی کو بھی یہ نہیں پتا کہ اس کا ہسبینڈ کیا کر رہا ہوتا ہے۔ وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ شاید محلے والے جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ بھی اپنے ہسبینڈ کی اصلیت کو نہیں جانتی، اور نہ اس کو یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر ایک اتنا گھناؤنا کردار ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ شزیم اپنے لیے انصاف کیسے حاصل کرے گی۔ کیا وہ اس محلے کو چھوڑ دے گی یا وہاں رہ کر ہی ان لوگوں کا مقابلہ کرے گی اور اپنے انصاف کو یقینی بنائے گی؟